وینزویلا میں قیامت خیز مناظر 7.5 اور 7.2 شدت کے 2 زلزلوں نے سب کچھ ہلا کر رکھ دیا۔ دارالحکومت کراچی سمیت مختلف شہروں میں درجنوں عمارتیں زمین بوس، 164 سے زائد افراد ہلاک، 900 سے زائد افراد زخمی، ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ، تعلیمی ادارے ہنگامی امدادی مراکز اور عارضی پناہ گاہوں میں تبدیل۔ خبر ایجنسی کے مطابق شمالی جاپان میں 6.9، امریکی ریاست کیلیفورنیا میں زلزلے کی شدت 5.6 ریکارڈ ہوئی۔ میکسیکو، کیریبین جزائر، کولمبیا میں بھی زلزلے کے جھٹکے، 10 لاکھ افراد کو الرٹ جاری کر دیا گیا۔ امریکی جیولوجیکل سروے کا بڑے پیمانے پر جانی نقصان کے خدشات کا اظہار، اموات کی تعداد 10,000 سے 1 لاکھ تک پہنچنے کے خدشات ظاہر کر دیے گئے۔ وینزویلا میں زلزلے سے بہت نقصان ہوا، مدد کے لیے امدادی ٹیمز بھیجی ہیں۔ وینزویلا میں امدادی اور ریسکیو سرگرمیوں کے لیے کئی ممالک تعاون پر آمادہ ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی پریس کانفرنس، کہا ابنائے ہرمز میں کوئی ٹول ٹیکس نہیں ہوگا۔ ہم نے خلیجی ممالک کے ساتھ بہت نتیجہ خیز ملاقاتیں کی۔ سمندری راستوں پر آزادانہ نقل و حمل خلیجی ممالک کی مشترکہ ترجیح ہے۔ صدر ٹرمپ کا ابنائے ہرمز کے حوالے سے موقف واضح ہے۔ عالمی آبی گزرگاہوں کو تجارتی اور بین الاقوامی جہاز رانی کے لیے کھلا رہنا چاہیے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے وینزویلا میں آنے والے تباہ کن زلزلوں کے نتیجے میں ہونے والے جانی اور مالی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ متاثرہ خاندانوں سے تعزیت اور اظہار یکجہتی۔ وزیر اعظم نے زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اس مشکل گھڑی میں وینزویلا کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ صدر مملکت نے امید ظاہر کی کہ وینزویلا کے عوام ہمت، عزم اور باہمی تعاون سے اس سانحے پر قابو پا لیں گے۔ وینزویلا میں ہولناک زلزلہ، عالمی برادری کا گہرے دکھ کا اظہار۔ اسپین کے وزیر اعظم کا وینزویلا میں تباہ کن زلزلوں سے متاثرہ عوام سے اظہار یکجہتی، کہا اسپین مشکل گھڑی میں وینزویلا کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ کیوبا کا بھی مشکل کی اس گھڑی میں وینزویلا کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی پیشکش۔ کیوبا کے وزیر خارجہ برونو روڈریگز نے کہا کہ وینزویلا میں موجود کیوبین طبی عملہ امدادی کارروائیوں میں مصروف ہے۔ آسٹریلیا کی وزیر خارجہ پینی وانگ نے زلزلے کو ایک المناک سانحہ قرار دیا۔ وینزویلا کے عوام اور متاثرہ خاندانوں سے دلی تعزیت کا اظہار۔ ایران جنگ میں یورپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نیٹو چیف سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا نیٹو نے ایران جنگ میں ہمیں مایوس کیا۔ ایران سے معاملات بہت اچھی طرح چل رہے ہیں، ہم جیت رہے ہیں۔ ایران بہت زیادہ رعایتیں دے رہا ہے۔ ایران ہرمز سے ٹول یا انشورنس کی رقم نہیں لے گا۔ ایران امریکی کسانوں سے خوراک خریدے گا۔ یوکرین جنگ نے دفاعی صنعت پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو فنڈز دینے کی تردید۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے صرف ایرانی مقرر کردہ بحری گزرگاہیں قابل قبول ہیں۔ بعض حکام نے ایران کی مشاورت کے بغیر آبنائے ہرمز سے جہازوں کی گزرگاہ کے لیے نیا راستہ متعارف کروایا، جو ناقابل قبول ہے اور انتہائی خطرناک ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا بیان، کہا تمام فریقین کو مطلع کیا جاتا ہے کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے صرف وہی راستے مجاز ہیں جو اسلامی جمہوریہ ایران نے مقرر کیے۔ ان راستوں سے ہٹ کر جہاز رانی نہ صرف انتہائی خطرناک ہے بلکہ ممنوع بھی ہے۔ نہ ظلم کیا جائے گا، نہ ہی ظلم قبول کریں گے اور نہ ہی ظلم کے سامنے خاموشی اختیار کی جائے گی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ایکس پر بیان۔ ایرانی صدر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ امام حسین نے انسانیت کو ظلم، اقتدار کی لالچ اور ذاتی مفادات کے سامنے ڈٹ جانے کا درس دیا۔ نویں محرم الحرام کے موقع پر اسلام آباد، لاہور، کراچی سمیت تمام شہروں میں سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات۔ متعدد شہروں میں موبائل فون سروس جزوی طور پر بند۔ کئی مقامات پر جلوسوں کی کیمروں سے نگرانی۔ کراچی میں 9 محرم کے مرکزی جلوس کی گزرگاہ اور اطراف کے راستے کنٹینرز لگا کر بند۔ کوئٹہ میں موبائل فون سروس معطل۔ ملتان میں مرکزی ماتمی جلوس کے راستوں کی CCTV سے مانیٹرنگ جاری۔ اسلام آباد میں محرم الحرام کے مرکزی جلوس کے راستوں کو شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو سلام۔ ملک بھر میں 9 محرم الحرام کے مجالس اور جلوسوں کا سلسلہ جاری۔ کراچی میں 9 محرم کا مرکزی جلوس مقررہ راستوں پر رواں دواں۔
حسینیہ ایرانیہ پر پہنچ کر اختتام پذیر۔ لاہور کا مرکزی جلوس منزل کی جانب گامزن، جلوس خیمہ سادات امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ ملتان میں مرکزی ماتمی جلوس امام بارگاہ، ممتاز آباد اور اسلام آباد میں 9 محرم کا مرکزی جلوس امام بارگاہ G6 اسنا عشرہ سے برآمد ہوا۔ محرم الحرام کے دوران پنجاب بھر میں سیکیورٹی، سہولت اور نگرانی کے غیر معمولی انتظامات۔ پہلی بار آرٹیفیشل انٹیلیجنس، QR کوڈ سسٹم، ای پورٹل، باڈی کیمز، ڈرون مانیٹرنگ اور جدید ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے 47,000 سے زیادہ مجالس اور جلوسوں کی نگرانی، 1,25,000 سے زیادہ پولیس اہلکار، پاک فوج، رینجرز اور ہزاروں رضاکار امن و امان کے قیام کے لیے تعینات کیے گئے ہیں۔ عزاداروں کی سہولت کے لیے پانی کے چھڑکاؤ، سبیلوں، فیلڈ ہسپتالوں اور ریسکیو سروسز کے خصوصی انتظامات، اشتعال انگیز مواد، فرقہ واریت اور سوشل میڈیا پر نفرت انگیز سرگرمیوں کے خلاف سخت کارروائیاں جاری ہیں۔ 9 اور 10 محرم کو لاہور میں اورنج لائن میٹرو ٹرین سروس معمول کے مطابق جاری رہے گی۔ اوقات کار یا روٹس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ سیکیورٹی اور ٹریفک انتظامات کے پیش نظر لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد اور ملتان میں میٹرو بس سروس، الیکٹرو بس اور سپیڈو بس سروسز 2 روز کے لیے عارضی طور پر معطل رہیں گی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی محرم الحرام کے موقع پر شکوال میں ماتمی جلوس میں شرکت، جلوس کے روٹ، سیکیورٹی انتظامات اور میونسپل سروسز کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس موقع پر گورنر پنجاب نے عزاداروں سے ملاقات کی اور کہا کہ محرم الحرام کے دوران عزاداروں کو بہترین سہولیات اور پرامن ماحول کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ آزاد جموں و کشمیر کے عوام نے کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے احتجاجی کال مسترد کر دی۔ معمولات زندگی جاری، جبکہ مظفر آباد، بھمبر، میرپور، نیلم، کوٹلی اور دیگر علاقوں میں کاروباری مراکز کھلے۔ ٹریفک کی روانی معمول کے مطابق برقرار، مختلف شہروں میں تجارتی اور سماجی سرگرمیاں بھی جاری۔ عوام کے پرامن، ذمہ دار اور باشعور طرز عمل کا اظہار قرار دیا جا رہا ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے 12 نشستوں کے معاملے پر احتجاج کیا۔ حکومت نے کمیٹی کے تمام مطالبات تسلیم کیے۔ بیشتر مسائل بات چیت سے حل ہو سکتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے وزیر اطلاعات اور وزیر خزانہ کی مشترکہ پریس کانفرنس، کہا ترمیم نمبر گیم کے باعث ممکن نہ ہو سکی۔ تمام سیاسی جماعتوں کو آزاد کشمیر کے مفاد میں مل کر کام کرنا چاہیے۔ وزیر خزانہ چودھری قاسم مجید نے کہا کہ حکومت نے قیام امن کے لیے بھرپور کوششیں کی، لیکن بعض عناصر احتجاج جاری رکھنے پر بازید ہیں، جس سے سیاحتی سیزن میں آزاد کشمیر کو اربوں روپے کے معاشی نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آزاد کشمیر کے عوام پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آئین و قانون کو ہاتھ میں لینے والوں کی حمایت نہیں کی جا رہی۔ وزارت اطلاعات و نشریات پاکستان اور حکومت آزاد جموں و کشمیر کا BBC اردو کی رپورٹ پر رد عمل۔ آزاد کشمیر میں راستوں کی بندش سے متعلق رپورٹ کو حقائق کے منافی قرار دے دیا۔ فیکٹ چیک کے مطابق رپورٹ کا مرکزی دعویٰ گمنام ذریعے پر مبنی ہے۔ دعوے کے حق میں کوئی آزاد ثبوت، ویڈیو شواہد یا سرکاری مواقف شامل نہیں۔ حکام کا کہنا ہے شاہراہیں ٹریفک کے لیے کھلی ہیں۔ سڑکوں پر پیش آنے والے مسائل کالعدم ایکشن کمیٹی کے مظاہرین کی کارروائیوں کے باعث پیدا ہوئے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بر وقت اقدامات کر کے سامان اور گاڑیوں کو تحفظ فراہم کیا۔ آزاد کشمیر میں آنے اور جانے والے تمام راستے کھلے ہیں۔ IG لیاقت علی ملک نے آزاد کشمیر میں راستوں کی بندش سے متعلق BBC کی خبر پروپیگنڈا قرار دے دی۔ کہا خوراک سے بھری گاڑی روکنے کا بے بنیاد الزام لگایا گیا۔ شرپسند عناصر کشمیر کی صورتحال پر جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ مصنوعی ذہانت کے ذریعے نئے بیانیے بنائے جاتے ہیں۔ عوام کسی بھی خبر کو شیئر کرنے سے پہلے تصدیق لازمی کریں۔ جھوٹی اور جعلی خبریں آج کے دور کا سب سے بڑا چیلنج ہیں۔ کسی بھی خبر کی فیکٹ چیک کے ذریعے تصدیق کی جا سکتی ہے۔ پنجاب کے عوام کے لیے بڑے منصوبوں کے افتتاح کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صحت کے 3 بڑے منصوبوں کا افتتاح کا شیڈول دے دیا۔ نواز شریف انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیولوجی سرگودا کا افتتاح 15 جولائی، نواز شریف انسٹی ٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ کا 31 جولائی، جبکہ جناح انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیولوجی لاہور کا 15 اگست کو افتتاح کیا جائے گا۔ پنجاب میں 2 کروڑ 20 لاکھ مریضوں کا مفت علاج اور CM چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام کے تحت
13,550 بچوں کے دل کے مفت آپریشن مکمل کیے گئے۔ 7,28,000 مریضوں کو گھر کی دہلیز پر مفت ادویات فراہم کی گئیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا رجحان برقرار۔ برینٹ خام تیل $73 فی بیرل جبکہ WTI $70 فی بیرل تک گر گیا۔ UAE مربن خام تیل $66 فی بیرل میں فروخت ہونے لگا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان حالیہ معاہدے کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 5% سے زائد کمی ریکارڈ۔ توانائی کی عالمی منڈی میں دباؤ کم ہونے کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ کوہستان مالیاتی اسکینڈل، نیب نے مرکزی ملزم کے فرنٹ مین کو گرفتار کر لیا۔ مرکزی ملزم قیصر اقبال کا فرنٹ مین نعمان مسلسل روپوش تھا۔ ذرائع کے مطابق ملزم کے اکاؤنٹ سے پاکستانی کرنسی اور ڈالرز میں کروڑوں کی ٹرانزیکشن ہوئی۔ نعمان نے قیصر اقبال کے لیے اسلام آباد، نتھیا گلی، ایبٹ آباد اور کاغان میں کمرشل پراپرٹیز خرید رکھی ہیں۔ نیب نے احتساب عدالت سے نعمان کا 7 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا۔ کہیں گرمی کہیں رمجھم، لاہور میں ہلکی بارش، موسم خوشگوار۔ محکمہ موسمیات کی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم رہنے کی پیش گوئی۔ آئندہ 24 گھنٹے میں پنجاب، خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقے گرم رہیں گے۔ چند مقامات پر بارش کی پیش گوئی۔ سندھ کے ساحلی علاقوں اور بلوچستان کے کئی شہروں میں بارش متوقع۔